اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ کا اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس میں دو بنیادی باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بنیادی بات کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھی، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ کی شرائط تھی کہ کوئی اگر مسلمان سے اگر مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو اس کو واپس مکہ بھیج دیا جائے گا، لیکن یہ حکم عورتوں پر لاگو نہیں ہو رہا تھا، اس لیے عورتوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے احکامات دیے جا رہے ہیں اس سورہ میں کہ اگر کوئی خاتون مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آ جائے گی تو اس کے لیے کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات جس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یہ سورہ توبہ میں بھی آ رہی تھی بات، کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے کس قسم کے تعلقات رکھنا جائز ہے، تو یہ دو چیزیں میجرلی ڈسکس ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعل منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے یقیناً انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ وہ رسول کو اور خود تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ اور اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو تم چھپا کر ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، یعنی یہ کام نہ کرو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب یہاں پر جو واقعہ آتا ہے وہ آتا ہے حضرت حاتب بن ابی بلتع کا واقعہ۔ ہم تھوڑا سا وہ واقعہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کو یہ آیات زیادہ اچھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ ایک بزرگ صحابی ہیں، اور یہ غزوہ بدر میں شریک رہے تھے۔ یہ اصل میں یمن کے باشندے تھے، ٹھیک ہے، یمن کے باشندے تھے، اور مکہ مکرمہ آ کر بس گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کا اپنا کوئی قبیلہ نہیں تھا، لیکن ایک جگہ آپ اکیلے رہتے ہیں اور ایک جگہ آپ کے رشتے دار ہوں تو دونوں میں فرق ہوتا ہے نا، آپ اکیلے ہیں تو زیادہ انسیکیور فیل کرتے ہیں، اگر آگے پیچھے رشتے دار ہے تو سیکیورٹی زیادہ فیل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہوا یہ تھا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف فرما تھے تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، صلح حدیبیہ، جس کو کفار مکہ نے 2 سال کے اندر اندر ہی توڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، اٹیک کر کے۔ اب ہوا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کر دیا کہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے مکہ پر حملہ کی تیاری کر دی۔ انہی دنوں ایک عورت جو گانے بجانے والی تھی، اس کا نام سارا آتا ہے، کہ جو مکہ میں تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئی اور آ کر کچھ مانگنے لگی، یعنی مدد، یہ کہتے ہیں نا مالی مدد مانگنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مطلب کے لوگوں کو مدد کرنے کی ترغیب دی اور اس کو کچھ نقدی اور کچھ کپڑے دیے۔ اب حضرت حاتب بن ابی بلتع کو اپنی فیملی کی ٹینشن تھی کہ میری فیملی وہاں پر مکہ میں اکیلی ہے اور ان کا کوئی خیر و خبر رکھنے والا نہیں ہوگا، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ان کو نقصان پہنچائیں، یعنی قریش مکہ۔ تو انہوں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں، ان کے اوپر ایک احسان کر دیتا ہوں اور اس احسان کی وجہ سے یہ میری فیملی کا خیال رکھیں گے۔ یہ انہوں نے اپنی سوچ سے ایسے کیا کہ شاید ایسا ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ میں مکہ والوں کے اوپر احسان کہ میں ان کو خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ حملے کی تیاری کے متعلق بتا دیتا ہوں۔ تو جب یہ واپس جانے لگی، ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں قریش کے لوگوں کو خفیہ طور پر ایک خط میں یہ اطلاع دے دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مکہ مکرمہ کی فتح کا وعدہ فرما رکھا ہے، لیکن میری طرف سے قریش پر ایک احسان ہو جائے گا، اور اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط لے کر سارا کے حوالے کر دیا کہ وہ قریش کے سرداروں کو پہنچا دے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ سارا ایک خفیہ خط لے کر روانہ ہو گئی ہے، اس عورت کا پیچھا کر کے اس سے وہ خط برآمد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور وہ یہ خط اس عورت کے ساتھ لے آئے۔ جب وہ خط لا کر رکھا گیا تو حضرت حاتب بن ابی بلتع کو بھی بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ بدری صحابی ہیں، اور اس کے بعد ان کی معذرت کو قبول کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ تو یہ جو ابتدائی آیات ہے نا، یہ انہی کے کانٹیکس میں آئی ہیں کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ان کے اوپر احسان کر کے ان کی کچھ اچھائی لے لو گے یا وہ تمہارے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کریں گے تو ایسی بات نہیں ہے۔
ठीक। वमन यफअलु मिनकुम फक़द दल्ला सवा सबील, तो जो कोई ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। इन यस्कफूकुम, उनका हाल तो यह है कि अगर वो तुम्हें पा जाएं, यानी तुम पर काबू पा लें, यकून लकुम आदा, वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं, वयबसतु इलैकुम अयदियहुम वअलसिनतहुम, और अपनी जबानें और अपने हाथ तुम्हारी तरफ बुराई के साथ बढ़ाएंगे, यानी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ना बातों के साथ और ना जबानों के साथ, ना हाथों के साथ। ववद्दु लौ तकफुरून, और ये चाहेंगे कि काश तुम भी कुफर करो। लन तनफाकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम, तुम्हारी रिश्तेदारियां और तुम्हारी औलाद क़यामत के दिन तुम्हें हरगिज फायदा न देंगी। यौमल क़यामती यफ़सिलु बैनकुम, वो तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो कुछ तुम अमल करते हो। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम, तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके साथ थे उसमें यकीनन एक अच्छा नमूना है। इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा था, इन्ना बुराअ मिनकुम, कि बेशक मैं बरुज़िमा हूं तुमसे, व मिम्मा ताबुदून मिन दुनिल्लाह, और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। कफरना बिकुम, यानी कफरना बिकुम, हम तुम्हारे साथ कुफर करते हैं। वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावत वल बगदाउ अबदन हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदहु इल्ला कौला इब्राहीम अली अबीही लअस्तगफिरन्ना लका वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके साथ थे उसमें यकीनन अच्छा नमूना है। क्या नमूना है? जब उन्होंने अपनी कौम को तबलीग की थी, लेकिन जब कौम नहीं मानी और शिर्क पर डटी रही, तो उन्होंने कहा बिलाशुबा हम तुमसे और उनसे ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, यानी हम बुतों से बेजार हैं, हम तुम्हारे साथ कुफर करते हैं, और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ जाहिर हो गया, यहाँ तक कि तुम अकेले अल्लाह पर ईमान ले आओ। यानी ईमान की जो दोस्ती है वो नस्बी रिश्तों की भी दोस्ती से बढ़कर चली जाती है। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप से ये कहना कि मैं आपके लिए जरूर इस मगफिरत करूंगा, और मैं अल्लाह तबारक ताला से आपके लिए किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता, यानी उन्हें सूरह तौबा में इसका जिक्र गुजर चुका है, जब उन्होंने अपने वालिद से कहा था मैं आपके लिए इस्तिगफार करूंगा, लेकिन उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको इससे रोक दिया था। और क्या दुआ करो, ए हमारे रब, तुझ पर हमने भरोसा किया और तेरी जानिब हमने रुजू किया, और तेरी ही जनाब में हमारी वापसी है। रब्बना ला तजअलना, ए हमारे रब, ना आप बनाइए फितना, आजमाइश लिल्लज़ीना कफरू, उन लोगों के लिए, यानी हमें आजमाइश ना बना के इन लोगों के लिए, काफिरों के लिए, वग़फ़िर लना, और हमें बख्श दे। हम रब बनाए हमारे रब, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक आप जबरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। लक़द काना लकुम फीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे लिए उनमें अच्छा नमूना है उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर उम्मीद रखता है। वमन यतवल्ला, जो कोई फेर जाए, यानी जो मुंह मोड़ जाए, फाइनल्लाह हुवल गनियुल हमीद, तो बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह और तारीफ के लायक है। यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला को तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो तो असमद है, लेकिन तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू ताला की जरूरत है। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा, करीब है कि अल्लाह ताला तुम्हारे उन लोगों के दरमियान जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो जल्द ही दोस्ती पैदा कर दे। अल्लाह ताला पूरी कुदरत रखने वाला है, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। और ये बात भी पूरी हुई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जिनके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, तो हम देखते हैं फतह मक्का के बाद लोग जोक दर जोक इस्लाम लाने लगे, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना, अब दोस्ती के ऊपर बात हो रही है कि किन लोगों के साथ कैसा ताल्लुक रखा जाएगा, खुसूसन नॉन मुस्लिम्स के साथ। अल्लाह ताला तुम्हें इस बात से मना नहीं करता, लम युकातिलुकुम फी दीनी, ऐसे लोगों से दोस्ती करने से जिनसे तुमने दीन के बारे में जंग की, यानी जो लोग तुम्हारे से दीन के बारे में जंग नहीं करते, ना उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि तुम उनके साथ नेकी करो या उनके साथ साथ इंसान अच्छे हैं। वो नॉन मुस्लिम्स जो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करते हैं, ना वो तुम्हारे साथ जंग करते हैं, ना वो तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालते हैं, ऐसे नॉन मुस्लिम्स के साथ तुम अच्छे तरीके से रहो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत रखता है। अब यहाँ पर जो ताल्लुक है ना, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो उसमें ये वाला जनरल एक ताल्लुक रखा जा सकता है हुस्न सलूक का। ठीक है, कि वो आपके घर आते हैं या आप उसकी तरफ जाते हैं, या फिर आपका और उनका एक अच्छा, यानी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन आपके और मोहल्लेदारी है। ठीक है, तो इस केस में कोई बुरी की बात नहीं है कि वो आपके साथ अच्छे रहते हैं, आप उनके साथ अच्छे रहे। ठीक। इन्नमा यनहाकुमुल्लाह, बेशक अल्लाह ताला मना करता है उन लोगों से दोस्ती करने से, क़ातलूकुम फिद्दीन, जिन्होंने दीन के बारे में तुम्हारे से जंग की, वअखरजूकुम मिन दियारिकुम, और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, वज़ाहरू अला इखराजिकुम, और तुम्हारे निकालने में एक दूसरे की मदद की। इसका मतलब है उससे भी आपकी जंग है जिसने आपके दुश्मन की मदद की। अन तवल्लहुम, के
وہ تم ان سے دوستی کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے دوستی کرنے سے تمہیں منع کرتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو کوئی ان سے دوستی کرے گا یعنی ایسے لوگوں سے پھر بھی دوستی رکھے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. یا الذین آمنو، اب یہاں پر آ رہا ہے ان عورتوں کے بارے میں حکم کہ اگر مہاجر عورتیں مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ جائیں تو کیا حکم ہے. یا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، اذا جاءکم المؤمنات، جب آ جائے تمہارے پاس ایمان والی عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لو، ان کی جانچ پڑتال کر لو. یہ جو ممتحنہ ہے نا، اس کا بھی یہ مطلب ہے امتحان سے ہے، ٹھیک ہے، جانچ پڑتال کرنا. فائنل تم ہننا مومنات، پھر اگر تم جان لو، یعنی اللہ عالم بیمانہن، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ بہتر جانتا ہے. فائنل تم ہننا، پھر اگر تم ان میں جانو کہ یہ واقعی ایمان والیاں ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو کفار کی طرف ان کو واپس نہیں لوٹانا. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ ان کو حلال ہے اور نہ وہ ان کے لیے جائز ہے، نہ یہ ان مردوں کے لیے جائز ہے اور نہ یہ عورتیں ان مردوں کے پاس واپس جائیں گی. ٹھیک ہے، اب نہ وہ مرد ان کے لیے حلال ہے اور نہ ہی یہ عورتیں ان کے لیے جائز ہے. وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، اور ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا. فار ایگزامپل، عورت ادھر آ گئی ہے اور اس کا شوہر کافر ہے اور وہ مکہ میں ہے، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس مرد نے اس کو جو حق مہر دیا وہ اس کو واپس لوٹا دو. اب یہ حق مہر کون لوٹائے گا؟ جو نیا شخص اس سے نکاح کرے گا، وہ اس کا حق مہر اس پیچھے اس بندے کو دے دے گا کہ جس کی یہ بیوی تھی، کیونکہ اب وہ اس کو چھوڑ کر آ گئی نا. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو جبکہ ان کے مہر تم انہیں دے دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک کر نہ رکھو. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، تم خود بھی عورتوں کو، یعنی کافر جو عورتیں تمہارے نکاح میں، اب ان سے نکاح ختم ہو گیا، ان کو جانے دو. اگر وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتی تو ان کو جانے دو. واسألوا ما انفقتم، اور سوال کر لو، یعنی تم بھی ان سے وہ چیز مانگ لو گے جو تم نے ان پر خرچ کیا، یعنی حق مہر لے لو گے تم ان سے. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ بھی وہ حق مہر لے لیں گے جو انہوں نے ان پر خرچ کیا. یعنی دونوں طرف کی بات ہو رہی ہے. اگر کسی مسلمان کے نکاح میں عورت ہے، مرد مسلمان ہو گیا، عورت مسلمان نہیں ہوئی، وہ کافر کی کافر ہی ہے، اب اس کافر عورت سے نکاح ختم ہو جائے گا. صحیح ہے، اس کافر عورت سے نکاح ختم ہو جائے گا. اب اگر یہ کافروں کے پاس جانا چاہتی ہے تو بے شک چلی جائے، لیکن کیا ہوگا کہ وہ جو شوہر ہے، کافر شوہر، یعنی جو نیا شوہر ہوگا، وہ جو حق مہر دے گا اس میں اس مرد کو بھی واپس کیا جائے گا، کیونکہ جس نے اس پر خرچ کیا تھا. اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ خرچ نہیں کرتے، ظاہر ہے کون وہاں سے بھیجے گا؟ جو کافر ہے وہ مسلمانوں کو ویسے ہی پسند نہیں کر رہا، تو وہ کہاں سے بھیجے گا؟ تو اس میں جو مال غنیمت آتا تھا پھر اس میں سے ان کو مال دے دیا جاتا تھا. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، کہ وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان. واللہ علیم حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو تم ان کے شوہروں کو بدلہ دو، چنانچہ جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تمہارے اندر واقعی ایمان ہے تو تم ڈرو. اب یہاں پر جو دونوں صورتیں آ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ کافر جو شوہر ہے اس کی مسلمان بیوی اگر وہ یہاں آنا چاہتی ہے تو اس سے نکاح ختم ہو جائے گا کافر شوہر کا، اور یہاں پر جو نیا شخص اس کے ساتھ نکاح کرے گا تو وہ حق مہر میں سے اس مرد کو بھی واپس کر دے گی جس کی وہ پہلے بیوی تھی، اس کافر شخص کو واپس کرے گی. اور سیم وائس ورسا ہوگا مسلمان کے ساتھ بھی، کہ اگر مسلمان نے کسی کافر عورت سے نکاح کیا ہوا تھا اور اب وہ کافر ہی رہنا چاہتی ہے اور یہاں سے جانا چاہتی ہے، تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ دے کر جانا پڑے گا. وہ حق مہر کو جو اس نے دیا ہوا ہے وہ واپس کر کے جائے گی. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں گی یعنی ہجرت کر کے، یباینک علی الا یشرکن باللہ شیء، تو آپ نے ان سے بیعت لینی ہے کن کن چیزوں پر؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ولا یسرقن، اور نہ وہ چوری کریں گی. ولا یزنین، اور نہ وہ زنا کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ، اور نہ ہی وہ کوئی اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ بہتان گھڑ لائیں گی. وَأَرْجُلِهِنَّ، یعنی اپنے آگے کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور نہ ہی وہ نافرمانی کریں گی آپ کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی کام میں نافرمانی نہیں کریں گی. ٹھیک ہے، نہ کوئی الزام تراشیاں کریں گی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کریں گی. فَبَايِعْهُنَّ، تو اگر وہ اس بات پر بیعت لیتی ہیں آپ کو تو آپ ان سے بیعت لے لیں.
اور کیا کریں؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اچھا، یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا، ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اس کی کچھ ایکسپلینیشن آتی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کے درمیان بہتان باندھنے کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ کھلم کھلا یعنی جانتے بوجھتے کسی پر جھوٹا بہتان باندھا جائے، چیز کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جائے، یہ اس کا ایک مطلب ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو اپنے شوہر کا بیٹا قرار دے جو در حقیقت اس کا نہیں ہے. جاہلیت کے زمانے میں عورتیں یا تو کسی اور کا بچہ اٹھا لیتی اور کہتی یہ میرے شوہر کا بچہ ہے، یہ جانتے بوجھتے زنا کرتی اور اس حرام کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کرتی تھی. تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منسوب نہ کریں، یعنی بہتان نہ گھڑ کر لائیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا، نہ تم دوست بناؤ، قوما غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا. ایسی لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا. قد یئسوا من الآخرۃ، یقیناً وہ آخرت سے اس طرح نا امید ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر نا امید ہوتے ہیں قبروں والوں سے. یعنی جب ان کو پتا ہے کہ قبر والے واپس نہیں لوٹیں گے، جس طرح کفار مایوس ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا یا آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی ان کو حقیقی ڈر نہیں ہے، حقیقی خوف نہیں ہے. اور مغضوبی علیہم سے اسپیسیفکلی کون سی کیٹیگری مراد ہے؟ یہودیوں کی. ٹھیک ہے، کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ کے ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا. اگلی سورہ سورہ صف. صف کہتے ہیں لائن کو. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ چیزوں کا ذکر آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ آئے گا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں اور جو چیز زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لما تقولون، کیوں تم ایسی باتیں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک بندہ یعنی دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا. ڈسکشن کیا چل رہی تھی کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے تو ہم اس کے لیے جان تک قربان کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ سورہ پڑھ کر سنائی. یعنی ایسی باتیں نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز تمہارے اوپر ڈال دی جائے اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکو. تو اے لوگوں جو مان لائے ہو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو. آپ کو کمٹمنٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا، اور پھر آپ اس کام کو نہیں کرتے. تو یہاں پر کیا ہے؟ ایسی باتیں پھر کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. یہ اللہ کے نزدیک بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جو تم کرو نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب الذین، وہ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون، جو لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، کے راستے میں، صفن، صفیں بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے. یعنی ایسے زبردست طریقے سے لڑتے ہیں کافروں سے کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے، یعنی مضبوط ٹھوس بنیادوں پر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لِمَا تُؤْذُونَنِی، کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. اور یہ پیغمبر کو بھی اذیتیں دیتے تھے، فزیکل اذیت، یعنی اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا کہ ان کے جسم پہ برس کی بیماری ہے. اور دوسری کیا چیز تھی؟ اذیت دینا، یعنی ان کی بات نہ مان کے. فلما زاغوا، تو جب انہوں نے ٹیڑھ پن اختیار کیا، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے بھی ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے، پھر ان کو ہدایت کی توفیق ملنی ختم ہو گئی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں رسول ہوں تمہارے لیے، مصدق لما، میں تصدیق کرتا ہوں، بین یدیہ من التوراتی، جو پہلے ہے تمہارے پاس تورات میں سے، ومبشرا، اور خوشخبری دیتا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. یہ جو آیت ہے نا، اسی طرح کی ملتی جلتی انجیل میں بھی موجود ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں.
لیکن انہوں نے وہاں پر بھی تعریف کر کے وہ کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کے لیے انہوں نے جواز تو ڈھونڈنے تھے، تو انہوں نے یہ جواز ڈھونڈا کہ یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، حالانکہ یہ احمد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، ان کی جو ایک انجیل ہے اس کا نام ہے بارنباس، اس کے اندر یہ موجود ہے اسی طرح سے ملتی جلتی آیت کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا اور اس کا نام محمد یا احمد ہوگا۔ فلما جاءہم، پھر جب آگے ان کے پاس بالبینات، روشن نشانیاں، کھلی نشانیاں، واضح دلائل، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، اس وقت انہوں نے نہیں مانا۔ ومن ازلم، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن افترى اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ کھڑے ہوا یدعی الی الاسلام، حالانکہ اس کو اللہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، تاکہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بھی افواہم، اپنی پھوکوں کے ذریعے، واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کرنے والا ہے، مکمل کر کے رہے گا اپنے نور کو، اسلام پھیل کر رہے گا، اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو اوپر تمام ادیان کے، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ یعنی اگر آپ آئے نا ڈیفینڈ کرنے کے معاملے میں کہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا پھر کرسچینٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا جوڈائزم کو ڈیفینڈ کرنا ہے، تو سب سے آسان چیز اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہے، یہ اتنا واضح دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، اللہ تجارت، ایسی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، تؤمنون باللہ، تو کیا کرنا پڑے گا، تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسول، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ چیز تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں حقیقی طور پر نالج ہے تو تم اس تجارت کی طرف آؤ، یہ بہترین تجارت ہے جو تم اللہ کے ساتھ کرو گے، بدلے میں تمہیں کیا ملے گا، کیونکہ تجارت کیا ہوتا ہے، آپ کو بزنس کیوں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں پہنچاؤں گا اور اس کے بدلے میں یہ لوں گا، یعنی مجھے اتنے پیسے ملیں گے کیونکہ میں نے یہ پروڈکٹ لانچ کی ہے۔ آپ کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتے ہیں، آپ کوئی نہ کوئی بزنس کرتے ہیں، تو دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے نا، ایک بندے کی پروڈکٹس آ رہی ہوتی ہیں اور ایک بندے کو مالی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم مال اور جان سے ایمان لاؤ گے اللہ پر، رسول پر، اور جان اور مال سے جہاد کرو گے، تو اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا، یعنی انسان جو یہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اس کے بدلے میں وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جو کہ ہمیشگی کی ہے، عدن ہے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے، یعنی جو چیز مل رہی ہے وہ بہت ہی بڑی ہے اس کی نسبت جو تم دے رہے ہو، ہائیلی پروفیٹیبل چیز، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور قریبی فتح بھی، وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، یعنی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ دے گا۔ چلیں جی، یہاں تک آج آپ لوگوں کا لیسن تھا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جی آپ لوگ کچھ ایڈ ان کرنا چاہتے ہیں؟